بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہے ہمارا سیرہ کا لیکچر نمبر 13 اور کل ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا کہاں تک ڈسکس کیا؟ 5 سٹیجز تھی نا ہماری، ٹھیک ہے جی۔ پہلی سٹیج کیا تھی ہماری کہ آپ نے پرائیویٹلی کام کیا، پھر آپ نے پبلکلی بغیر تلوار کے کام کیا، اس کے بعد مطلب 6 ساڑھے 6 سال 10 سال ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے 6-7 سال آپ نے ایک گروپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی ان کے خلاف کام کیا، ایک گروپ اور ان کے الائز کے خلاف۔ اس کے بعد جب آپ نے ان کو معاملہ سارٹ کر لیا تو پھر آپ نے پیار سے دعوت آگے بڑھائی اس ریجن سے نکل کے باہر، اور پھر اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے ایونچولی ان کے ساتھ بھی اگر طریقے کے ساتھ بات نہیں سنی گئی تو پھر آپ نے وہاں پہ دین نافذ کرنے کے لیے، اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے پھر زور بھی جہاں اللہ کا حکم تھا وہاں اسٹیبلش کیا۔ اب یہ جو شروع کے 3 سال ہیں یہ تو ہم نے ان جنرل پورا ڈسکس کر لیا نا کہ 5 سٹیجز میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ چلے گا، تو اس کے جو شروع کے 3 سال ہیں پرائیویٹ دعوت کے وہ تو اپنا چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیں کہ یہ تیسرے سال کی اینڈ کی بات ہوگی کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کے ہاشمی قبیلے کے بنو ہاشم قبیلے کے افراد کو 40 افراد کو اپنے گھر دعوت پہ انوائٹ کیا اور حضرت علی سے کہا کہ آپ جو ہے کھانا تیار کریں اور رشتہ داروں کو اپنے، اب یہ بات پرائیویٹلی ہو چکی ہے، اب سمجھیں کہ بات جاری ہے اپنے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے جی۔ اب 40 گھر والے اس کے اندر، اب ظاہر ہے عبد المطلب کے کتنے سارے بیٹے ہیں، یعنی کتنے سارے چچا ہیں، پھر پھپھو بھی ہیں، وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا سارا۔ اب یہ پرائیویٹلی ان سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا گھر پر کہ آپ آئیں، دعوت کا سلسلہ ہے اور آپ سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے، کیونکہ کھانے کے ساتھ ہی تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے۔ تو حضرت علی سے کہا کہ بھئی آپ کھانا بنائیں، تیاری کریں۔ اب جو ہے یہاں پہ کھانا پریپیئر کیا گیا اور اس میں بکرا تھا، بکرا یا بکری، لیمب کس کو بولتے ہیں آپ؟ لیمب جو بھی ہے بکرا یا بکری یا دمبا، اونٹ نہیں ہے اور گائے بھی نہیں ہے، مرغی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جانور پریپیئر کیا گیا، ایک ہی بول کے اندر سوپ تھا اور شوربہ ٹائپ کوئی سلسلہ ہوگا، اور 40 لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب بظاہر 40 لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ اتنا سا کھانا کیسے پورا ہوگا، لیکن انڈائریکٹلی ان کو یہ ایکسپیرینس ہو گیا کہ 40 لوگوں نے اس میں سے کھایا اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ اب یہ انڈائریکٹ اشارے ان کو مل رہے ہیں۔ یہاں پر ابو لہب جو نبی کے چچا، جن کے اوپر تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی نا، سورہ لہب آپ مین وائل کھول لیں ذرا اپنے پاس موبائل پہ، تو انہوں نے یہ سینس کر لیا، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ان کو ایک آئیڈیا تو تھا کہ نبی اس طرح سے پریچ کر رہے ہیں، پرائیویٹلی معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے یہ سینس کر لیا کہ بھائی یہاں کچھ معاملہ
ڈسکس ہونے والا ہے. تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا, کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنائی, اور یہ اپنے ظاہر بڑے تھے ابو لہب, یہ اپنا جو ہے تھینک یو ویری مچ کر کے کوئی ایکسکیوز بنایا اور چلے گئے. جب یہ چلے گئے تو پھر موقع لگا لوگوں کا, دوسروں کا بھی. انہوں نے بولا اچھا بھائی دعوت کھانا کھا لیا, مطلب کھانے کے بعد ڈسکشن ہوتی کہ اچھا بیٹھے ہیں کوئی گراؤنڈ بنانے کے بعد. تو انہوں نے فوراً کھانا کھایا اور یہ اپنا چل دیے, اسی دیکھا دیکھی یہ ہو. تو یہ پہلا والا جو ڈنر کا معاملہ تھا یہ ایسے کا ایسا ہی رہ گیا. اس کے بعد اگلے دن یا 1-2 دن بعد 3 دن بعد جو بھی سلسلہ ہوا, مطلب ایک اور اٹیمپٹ اللہ کے نبی نے کیا اور اسی طرح سے دوبارہ سے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا. اور اس انویٹیشن کے اوپر جو اللہ کا میسج ہے, اللہ کا پیغام ہے, اور آئیڈل ورشپنگ کو منع کیا جا رہا ہے, اس کی نیگیٹو سائیڈ بھی بتا دی گئی. اور اللہ کا میسج اب آپ سمجھیں کہ دعوت کا سلسلہ دے دیا کہ یہ ایک اللہ کی پرستش کی جائے, دین ابراہیمی کے اوپر آیا جائے. یہ جو سارے معاملات عرب کے چل رہے ہیں, تو اس کے اوپر ابو لہب اریٹیٹ ہو گئے, اور اریٹیٹ ہونے کے بعد اس نے بولا کہ ہمیں اس مقصد کے لیے تم نے بلایا ہے, اور وہاں بدمزگی ہوئی ہوگی کہ بھائی ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا, اس مقصد کے لیے ہمیں بلایا تھا, ہمارے آئیڈلس کو تم اس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہو, ہمارے باپ دادا یہ جو کام کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس چیز کی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. واٹ از دس؟ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ریزسٹنس اب آئی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ پبلک جا رہے ہو نا. ابھی تک ریزسٹنس نہیں تھی کیونکہ آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو بتا رہے تھے پرائیویٹلی. یہاں اب جب آپ اس سے باہر نکلے, اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہوگا کہ اب از دا ٹائم کہ اب آپ باہر نکلیں. تو اب جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اب آپ کو اپوزیشن فیس ہونا شروع ہوئی, اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ اپنے ہی گھر سے ہی ہو رہی ہے. تو اس موقع کے اوپر جب سب نے منع کیا, اگنور کیا, تو حضرت علی ظاہر ہے, تو حضرت علی نے کہا کہ نبی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں آپ کا سپورٹ کر رہا ہوں. تو حضرت علی نے اپنا وہاں پہ بھی کردار ادا کیا. تو یہ میسج پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں کے بعد لے کر صفا پہاڑی پر چلے گئے. اور صفا پہاڑی, صفا مروہ, ابھی تو ہم گئے ہیں تو وہ کتنی چھوٹی سی رہ گئی, تو صفا پہاڑی اس وقت اونچی ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب لوگ اوپر جائیں گے اور نیچے آئیں گے, اوپر جائیں گے نیچے آئیں گے, تو وقت کے ساتھ ساتھ پہاڑی کا سائز, مٹی نیچے آ رہی ہے تو وہ چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. مٹی ہے نا ایونچولی, تو 1000 سال میں 2000 سال میں ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ استعمال ہو رہی ہے تو وہ نیچے آتی جا رہی ہے. تو وہ ہائٹ, لیکن اس وقت بھی اس کی اتنی ہائٹ تھی کہ بھائی وہ ایک سمجھیں کہ اس کمرے کے اندر کوئی ہائٹ پہ بیٹھ کے جب گفتگو کرے تو وہ, اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ جب مسجد میں بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو ممبر تھوڑا سا ہائٹڈ ہوتا ہے تاکہ ساری پبلک کے لیے ایزی ہو. کہیں آپ جاتے ہیں تو سٹیج بھی اوپر ہوتا ہے, آئی لیول پہ نہیں ہوتا, کیونکہ آئی لیول کے اوپر ہم سب بیٹھے ہوئے, آگے کیا ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. سو عرب کے اندر اس وقت کوئی بھی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو وہ صفا پہاڑ پہ جا کے چڑھ کر اناؤنس کیا کرتے تھے. اب صفا پہاڑ پہ چڑھے 1000 لوگ تقریباً, سمجھیں آپ مکہ کے سراؤنڈنگ میں 1000-2000 لوگ ہوں گے. کتنی فیملیز ہوں گی؟ 200-250-300 فیملیز ہوں گی اگر ایک فیملی کے اندر 2-3 افراد ہیں ایوریج. تو اب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے پورے جو مکہ والے تھے ان کو اکٹھا کر لیا گیا. اب جب اکٹھا کر لیا گیا, اب ان کو تو نہیں پتا کہ سب کو کیا بات ہو رہی ہے, لیکن سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. اب اس سے پہلے ابو لہب کو پتہ چل گیا, یہ کھانے والا واقعہ ہو گیا, تو ان کو ہوا کہ اب یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اب میسج دینے کے لیے پبلک جا رہے ہیں اور اس طرح کی. تو اب ان کو کچھ نہ کچھ انہوں نے سینس کیا ہوگا, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, مطلب ان جنرل کہ بھائی واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می. تو اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ وہی شخصیت ہے, پیچھے آپ رکھیں کہ جو خوبصورت کتنے, جو حجر اسود کو
اور پھر تمام قبائل جو ہیں جب وہ حضور مطاف میں داخل ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری سائڈ لیں گے. ان کے ہاتھ پہ حجر اسود کو نصب کیا جا رہا ہے. انہوں نے سارے قبائل کو اکٹھا بھی کیا ہوا ہے, کریڈیبلٹی بھی ہے, بزنس مین بھی ہیں, صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, امانتیں بھی رکھوائی جا رہی ہیں, اپنی ایک کریڈیبلٹی ادھر موجود ہے. اب جب اس کیپیسٹی میں آپ نے جا کے پوچھا کہ بھائی واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می, آپ کو میں, تو سب نے بولا آپ صادق امین ہیں. کیا بھائی میں نے کبھی جھوٹ بولا, آپ نے سنا نہیں. تو آپ, اگر میں آپ سے کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ کے لیے, آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو کیا آپ میری اس بات کے اوپر اپنی تیاری پکڑیں گے؟ انہوں نے بولا بالکل, کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا, ہم نے کبھی آپ سے کوئی غلط بات سنی ہی نہیں. تو آپ کی بات کے اوپر تو ہم ویٹیج ہے بات کی. یہ ہے وہ پروفائل کہ بندے نے, انسان نے کبھی جھوٹ بولا ہوا ہی نہ ہو کہ جب آپ کوئی بات کریں تو پھر آپ کی آٹومیٹک ویٹیج ہو جائے گی. اسی لیے کریکٹر کا صاف ہونا بالکل بہت ضروری ہے. دیکھو گندا کریکٹر کر کے تو پھر سب لوگ صاف ہو جاتے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ہمارے نبی کے لیے جو شان ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹر میں کہیں کوئی لوپ ہول ہے ہی نہیں کہ کہیں کوئی کوشچن کر سکے. اتنا کلیئر کرسٹل پروفائل اور کریڈیبلٹی ہے, کہیں کوئی غلط بات نہیں, کہیں کوئی جھوٹ نہیں, کہیں کوئی فراڈ نہیں, کہیں کوئی دھوکہ نہیں, کہیں کوئی غیر ضروری بات نہیں. کہ اب اگلا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کہیں گے کہ پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے تو ہم ایکنالج کریں گے. تو پھر انہوں نے یہی بتایا کہ بھائی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک وارنر ہوں, یعنی آپ کو ڈرانے والا ہوں. اور پھر جو قرآن کا میسج تھا وہ ان تک پہنچایا. اب جب وہ میسج ان تک پہنچایا کہ میں ڈرانے والا ہوں, میں اس طرح کا میسج لے کر آیا ہوں ساری چیز, تو اب ابو لہب نے وہیں کھڑے ہو کے, تم نے اس مقصد کے لیے ہمیں ادھر اکٹھا کیا, ہمارا ٹائم برباد کیا, اور یہاں مٹی اٹھا کے, مطلب نبی تو دور کھڑے, لیکن مٹی اٹھا کے نہیں, حقارت کے انداز میں آپ پھینکی ہو. تو یہ یہاں پر مٹی پھینکی گئی. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اب وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو خطبہ چھوٹا سا ہوا ہوگا, پھر وہاں پر ابو لہب نے خوب اللہ کے نبی کو قرض کیا, یعنی برا بھلا کہا. اور حمزہ, صفیہ, اور پھر یہاں پہ اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ آپ کو جو مجھ سے چاہیے اس دنیا میں مجھ سے لے لیں, آخرت کے دن میں آپ کو بچا نہیں سکوں گا اللہ کے عذاب سے. آپ کو جو دنیا میں مجھ سے چاہیے میری بیٹی فاطمہ وہ مجھ سے یہاں لے لیں. اے نبی کی پھپھو صفیہ, چچا حمزہ, جو آپ کو چاہیے. مطلب انہوں نے اب وہاں پہ پبلسائز تو کی بات, اور پھر یہاں پہ اپنے گھر والوں کو الگ سے میسج دیا. وہ میسج کیا ہے یہ آپ نے سب پڑھ لیا, وہ میسج وہی قرآن کا میسج ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہاں پہ یہ انیشل دعویٰ پبلک کے اندر بھی دی گئی اور پرائیویٹ سے نکل کے اپنی فیملی کو بھی دی گئی, اور جنرل پبلک کو بھی اب دی جا رہی ہے. لیکن جب اب یہ آپ پبلک میں نکل کے چلے گئے تو اب آپ کو اپوزیشن فیس ہونا شروع ہو گئی. یہ آپ کو اپوزیشن فیس ہونا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ میسج جو تھا وہ اگلے کی پوزیشن کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اگلے کی جو چودراہٹ وہاں قائم ہے, جو رولرز کی چودراہٹ قائم ہے, وہ وہاں پہ ان کو شیک کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے. اب کسی بھی سویلائز معاشرے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ادھر رولر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہوتا ہے, لیکن اس معاشرے کے اندر رولر ایک نہیں تھا. ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے قبیلے قریش کے, پھر اس میں بنو عبدالدار بھی ہیں, بنو زورہ بھی ہیں, بنو خلاب بھی ہیں, پھر یہ بنو ہاشم بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, سب کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے ہوئے. تو ان سب کے اپنے اپنے ہیڈز تھے, اور کوئی کنسنسس سے ڈیسیشن نہیں ہوتا تھا. وہ جو دار الندوہ نہیں تھا جو عبد المطلب نے بنایا تھا, عبد المطلب نے بنایا تھا, ان سے پہلے بنایا تھا ہاشم نے بنایا تھا. عبد المطلب کے
والد نے جو دارالندوہ بنایا تھا، وہاں پہ یہ سارے لیڈرز اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہاں پہ یہ ڈیسیشن میکنگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. سو اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دن سارے لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے، بنو ہاشم، مخزوم، کلاب، عبدالدار، یہ جتنے بھی رولرز تھے ان کے، اور ابو طالب کو بلا لیا. اور ابو طالب کو بلا کے کہ بھائی آپ کے جو بھتیجے ہیں یہ کیا معاملات کر رہے ہیں، آپ ان کو ذرا سمجھائیں، آپ ان کو ذرا دیکھیں. وہی جو ساری بات ہوئی ہوگی. اب آپ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ابو طالب کو بلا کے کہ بھائی کیونکہ کسی بھی قبیلے کے لیڈر کی اجازت کے بغیر آپ اس قبیلے کے لوگوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر حملہ کر دیا تو وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ چوری اس نے کی تھی، لیکن جب وہ مکہ آیا اور وہاں پہ اس کو قتل کر دیا تو پھر جھگڑا شروع ہو گیا. جو ہم نے کون سی والی جنگوں کا ذکر کیا تھا؟ فجار وارز. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکتا. اور یہ ہیں ابو طالب جن کے والد ہیں عبد المطلب، اور پیچھے ہیں سارے پیڑھی چل رہی ہے. تو یہاں اور میسج کن کے خلاف دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف. تو یہاں پہ کوئی اس طرح سے ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر سکتا فائٹ میں. تو ابو طالب کو بلا کے کہ آپ اس طرح سے بھائی ان کو ذرا دیکھیں، سمجھائیں. تو پھر ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن بلا کے ذرا ایموشنل انکاؤنٹر کیا ان کے ساتھ کہ بیٹا میرے پہ رحم کرو، مجھے اس مشکل پوزیشن میں نہ ڈالو. مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے عمر کے اس حصے کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنے میسج سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ ڈٹرمنیشن انہوں نے اپنے بھتیجے کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو طالب نے دیکھی تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر پھر وہ جو، اور ظاہر ہے کہ نبی کی پیچھے پوری پروفائل تھی کہ ان کی جو پرسسٹنس اور ڈیڈیکیشن اور موٹیویشن ہوگی کہ جب انہوں نے ایک چیز ٹھان لی تو پھر ٹھان لی. اب ظاہر ہے یہ چچا نے ہی تو پرورش کی ہے، تو چچا کے سامنے جب یہ شخصیت یہ بات بول رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک سورج اور چاند رکھ دیا جائے میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا، تو ان کو پتہ تھا، چل گیا کہ بھائی یہ اب بیک آؤٹ ہونے والی بات نہیں ہے. تو ان کے ساتھ ادھر بات کرنا. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں تمہیں تمہاری سپورٹ، بس جو تمہیں کرنا ہے کرو. تو پھر ابو طالب نے یہاں نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ کے اندر وہ باقی لیڈرز کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اب ان کے اندر جو دارالندوہ کے اندر جو ہم نے ذکر کیا تھا نا، ایک آدمی تھا جو ولید ابن مغیرہ تھا، جو ہم نے ذکر کیا تھا، جو ان کا سب سے اولڈ مین تھا اور جو سب سے بوڑھا آدمی تھا، جو ان کا سلجھا ہوا آدمی تھا. اس نے وہاں پہ اپنے طور سے کوئی بات سلجھانے کی یا کوئی اس طرح سے سیٹل کرنے کی. تو اس شخص کے لیے آتا ہے، نہیں سوری، ان کا نام تھا مطعم بن عدی. مطعم بن عدی ان کا نام، ولید ابن مغیرہ نہیں تھا، یہ مطعم بن عدی تھے. تو اس کے لیے آتا ہے، اس شخص کے لیے، یہ ایمان تو نہیں لائے، ان کے لیے یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے یعنی بدر والے دن، اور جو 72 قیدی پکڑے گئے ہیں اور یہ کہتے کہ ان تمام کو چھوڑ دیا جائے، تو میں ان کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیتا. غالباً مطعم بن عدی کے جو بیٹے تھے وہ پکڑے گئے وہاں پہ، تو وہ آگے بدر کے واقعے کے اندر آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد کہ وہاں پہ جہاں پہ لوگ اپوز کر رہے تھے کافر، وہاں پہ ایسے لوگ بھی تھے جو نیوٹرل پرسنالٹی والے حق پرست کافر بھی تھے. سب ایک ہی قسم کے ایکسٹریمسٹ قسم کے کافر نہیں تھے. مطلب کچھ لوگ تھے جو، اب یہ وہی والے ہیں نا جو اپنی امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں. مطلب کہ ایک سائڈ کفر کے اندر بھی دو سائڈز ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت کا مادہ ہے کہ اگر وہ کوئی انسانیت کے اینڈ پہ کوئی لیول پہ غلطی ہوتے دیکھیں گے تو وہ اس کے اوپر کوشچن کریں گے. جیسے کہ معاشرہ کافر ہے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ،
وہاں LGBT بھی چل رہی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ فلسطین کے نام کے اوپر سب سے بڑے بڑے اجتماع کہاں ہوئے ہیں؟ وہیں ہوئے ہیں، ویسٹ میں ہی ہوئے ہیں۔ آپ کے ملک میں یہاں اجازت ہی نہیں ہے فلسطین کے لیے یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے کوئی اجتماع کریں یا کوئی ریلی نکالیں، ٹھیک ہے، وہاں اجازت ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہر کافر برا نہیں ہے، اور مطعم بن عدی بھی کافر ہی مرا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتا اور آج بدر کے دن یہ مجھے کہتا کہ 72 قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو میں چھوڑ دیتا۔ تو یعنی اس کی کوئی کافر ہے لیکن اس نے وہ اپوزیشن نہیں کی، اس میں کہیں نہ کہیں انسانیت کا مادہ موجود ہوگا کہ اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ 72 لوگوں کو صرف اس کے کہنے کے اوپر میں چھوڑ دیتا۔ تو یعنی ہر کافر آپ کو کافر ہے تو وہ نہیں، آپ نے اس کو، تو یہ ہمارے دور کے مطعم بن عدی ہو گئے جو اس طرح کے ڈیسنٹ صاف ستھرے، باقی انسانیت کے معاملات میں یہ ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ان کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بھائی جو شرک جس نے کیا وہ معاملہ ہے ہی اللہ کے ڈومین میں۔ اب اللہ چے جائے ان کو معاف کرے، ان کو سزا دے، کتنی سزا دے وہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، سزا کا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جب ایج 53 ایئرز تقریباً ہوئی، یعنی 13 سال مکی دور کے، 10 سال تقریباً مدینہ کے ہیں نا، تو 53 ایئرز کی ایج جب لگ بھگ ہوئی ہے تب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کی ایج اس وقت سوچیں آپ کیا ہے، کافی سینئر ہیں وہ، انہوں نے نبی کو پرورش میں لیا، اور 53 ایئرز کی ایج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باپ کی طرح سے ابو طالب موجود ہے۔ پہلے والد صاحب تو ویسے ہی انتقال ہو گیا، پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا، یہاں پہ ابو طالب کی 53 ایئرز تک نبی کے ساتھ سپورٹ رہی ہے، اور اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوتا ہے جو عام الحزن کہلاتا ہے۔ یعنی اب ان 10 سالوں میں پرائیویٹ دعوت کے 3 سالوں کے بعد، یعنی اوریجنلی 3 سال پرائیویٹ دعوت ہے اور 10 سال مکہ کی دعوت ہے پبلک، اور 10 سال مدینہ کی ہے، یہ بھی برابر ہو گیا جی، یہ بھی آپ دیکھیں ایک طریقے سے برابر ہو گیا۔ 3 سال تو پرائیویٹ ہے، 23 سال ہے نا، تو 10 اور 10 20 برابر، تو تقریباً دیکھیں بالکل بیلنس چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان 10 سالوں میں یعنی ٹوٹل 13 مکی دور کے 13 سالوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن میں ابو طالب موجود رہے، تبھی ان کی موجودگی کے اندر مشرکین مکہ کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قتل کا منصوبہ بناتے۔ یہ تو جب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس نہج پر آتے ہیں نا، تبھی تو آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، لیکن نبی کی جان کے در پہ وہ نہیں ہوئے اس 13 سال، یعنی وہ ایک شیلڈ بن کے ابو طالب نبی کے لیے کھڑے رہے۔ جب یہ انتقال کر رہے تھے ابو طالب تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا یا کل کلمہ، یا کل کلمہ، ایک دفعہ کلمہ کہہ دیں تاکہ میرے پاس ایک ایکسکیوز اور ریزن ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکوں۔ تو وہاں ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے لوگ کھڑے تھے، ظاہر ہے آپ دیکھیں ریزسٹنس بھی کر رہے ہیں، وہاں موجود بھی ہیں کیونکہ پرسنالٹی ایسی ہے نا ابو طالب کی، یہ سارے لوگ وہاں موجود ہیں، ایسے تھوڑی ہے کہ وہ ناراض ہو کے سائڈ پہ، وہ انتقال ہو رہا ہے تو وہاں موجود ہیں، اتنی غیرت اس معاشرے کے اندر اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو ابو جہل نے کہ مرتے وقت اپنے والد کا دین چھوڑ رہے ہو، مطلب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، تم نئے دین کے اوپر داخل ہو جاؤ گے، تو وہاں غیرت دلائی گئی۔ اب کچھ کتابوں کے اندر آتا ہے جو میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابو طالب نے انتقال سے پہلے ان کے ہونٹ ہلے، گویا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کہیں آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔
سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے، جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کہ میں آپ کے لیے تب تک توبہ کرتا رہوں گا، فرگیونیس مانگوں گا، استغفار کروں گا، جب تک اللہ مجھے اس کے لیے روک نہ دے۔ تو پھر سورہ توبہ میں اور سورہ شعراء اور قصص کے اندر غالباً جو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ نے ذکر کیا کہ آپ جو کافر مرے یا مشرک مرے ان کے لیے توبہ نہ کریں۔ وہ اکثر یہ والی احادیث کب آتی ہے؟ جب کوئی بالی ووڈ ایکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو یہ لوگ انا للہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک یاد آ رہا ہے، تھوڑے عرصے پہلے رشی کپور تھا، رشی کپور تھا نہیں، رشی کپور نہیں کوئی بھی تھا، سیرہ کے دوران ان لوگوں کی کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ جب مرے بالی ووڈ ایکٹر تو لوگوں نے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی انسیت ہوتی ہے، لوگ ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کی انسیت ہوتی ہے، تو لوگوں نے انا للہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ آپ سرچ کریں گے تو یہ ہم سورہ توبہ کی آیات ہے کہ بھائی جو مشرک مرا، کافر مرا، آپ ان کے لیے انا للہ مغفرت کی دعائیں نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب واللہ عالم ابو طالب کے معاملات کیا ہوئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے نبی کی زندگی کے اندر ان کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جس نے نبی کو ہلکی سی بھی بھلائی پہنچائی اس کے لیے کیا معاملہ تھا کہ جہنم کے پانی، کس کے لیے آئی تھی یہ بات؟ ابو جہل کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے آئی تھی۔ کس بات پہ آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے آئی تھی، جس نے پیدائش کے اوپر اپنی وہ آزاد کر دی تھی، لونڈی آزاد کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہی ابو لہب ہے، یعنی اس نے ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، لیکن وہ اور تبت یدا ابی لہب نکال لیا آپ نے، وہ ہم ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہی پرسنالٹی ہے، لیکن اس نے ایک یہ چھوٹا سا بینیفٹ اللہ کے نبی کو دیا ہے۔ تو اسی طرح سے ابو طالب کے لیے کہیں آتا ہے کہ وہ ایمان لائے، کہیں آتا ہے کہ نہیں لائے، سو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طالب کے لیے کہ یہ جہنم کی باؤنڈری کے اوپر بالکل، ہی از دا بیسٹ ہائیسٹ امنگ نان مسلمس، مطلب جتنے بھی کافر ہیں ان کے اندر سب سے بہتر یہ ہے۔ تو یہ جہنم کے آؤٹ اسکرٹس کے اندر، کونے کھانچے کے اندر، بالکل جہاں پہ وہ تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن جہنم ہے، وہ ہے جہنم۔ تو ابو طالب وہاں ہے۔ اب واللہ عالم یہ سب اللہ کا ڈومین ہے، لیکن یہ حدیث آ گئی کہ ابو طالب جو ہے ہیل کے پیرامیٹرز کے اوپر ہے، جس طرح سے ہم باؤنڈری لائن بناتے ہیں نا، تو باؤنڈری یعنی بالکل آخری حصہ، اور ایک ہے بالکل کلوز، تو سمجھو کہ بالکل آخری میں تو دیکھتی ہوئی آگ تو سینٹر میں اگر جل رہی ہے تو بالکل، لیکن ہے تو جہنم، تو وہ اس کے معاملات یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ بھائی جس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بیٹا اس میں سے نکال لو نا، تمہارے پاس اسلام 360 نہیں ہے؟ ہاں تو کوئی بات نہیں، یہاں نکال لیں، جب تک درود شریف پڑھیں، جب تک یہ سورہ لہب نکال لیں۔ تو سورہ لہب کے ترجمے کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سیشن، یعنی اب ہم پبلک دعوت کے ڈومین میں سٹارٹ میں داخل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ شروع کی گئی۔ بیٹا LAHA لکھو نا بیٹا، قرآن میں جاؤ، قرآن میں جاؤ۔ بھوکلا کیوں جاتے ہو تم لوگ؟ ارے اس میں ایڈ آ جائے گا، ایئر پلین موڈ پہ پھر بھی آ رہا ہے۔ بھوکلا کیوں جاتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ بات۔
چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا. ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، کیونکہ ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ جہنم میں چلا گیا ہے. اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. یعنی یہ اپنی دولت کے زور کے اوپر چڑھتے ہوں گے تبھی دولت کا ذکر آ رہا ہے. اب آپ پرسنالٹی ان کی آئیڈیا لگا لیں. وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو ریزسٹ کیا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے میسج کو یعنی قرآن کو ریزسٹ کرے گا وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی. تو آج کے ابو لہب کون کون ہے؟ ابو جہل کون کون ہے؟ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی. اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے. یعنی دونوں میاں بیوی جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں. اور آگے آئے گا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے آگے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کے کھینچی گئی. یہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوا، گلے میں رسی ڈال کے کھینچی گئی. پھر حضرت فاطمہ نے آ کے بچایا اور وہاں پر وہ کیا. اور پھر حضرت ابو بکر جب آئے تو حضرت ابو بکر کو مار مار کے لہو لہان کر دیا جب وہ پروٹیکشن کے لیے آئے. تو یہ آگے آئے گا سب معاملات، کیونکہ ابھی ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ پرائیویٹ دعوت سے نکل کے اب آپ پرائیویٹ کے بھی اپنی فیملی کے پاس پہلے گئے اور اس کے بعد آپ پبلک اب جا رہے ہیں. اب آپ کو اپوزیشن فیس ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ہم ان 10 سالوں میں اب داخل ہو رہے ہیں، آخری 20 رہ گئے، ہمارے 43 تک ہمارے ہو چکے ہیں. تو اب یہ ہمارے 20 ایئرس کے اندر جو تمام جو بیسک اب جو ہمارے پاس سیرہ ہے وہ ہے ہی ان 20 ایئرس کی. تو اب ان 20 ایئرس کو ہم گو تھرو کریں گے سلولی اینڈ گریجولی انشاءاللہ. اللہ پاک اس پہ سننے سے زیادہ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کی سیرہ کو پڑھنے کا مقصد کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کے لیے محبت مزید پیدا ہو اور ان تکالیف کا ہم ادراک کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی کی ہمارے لیے کیا قربانیاں ہیں، کن قربانیوں کے ذریعے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے اور حق بات ہم تک پہنچی جس کو حاصل کر کے ہم اپنی جنت فری آف کاسٹ پکی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، ایک کلائنٹ ہی نہیں آتا تو ہماری ایمان ہمارا فارغ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، ہماری کوئی قربانی نہیں ہے، یہ ہے وہ قربانی. ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ پبلک اپوزیشن اب شروع ہو گئی. سو اللہ پاک پڑھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.